بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس عشرے کی مناسبت سے اعتکاف کے مسائل بیان کر رہا تھا۔ آج آخری عشرے میں جن کام سے اجتناب کرنا چاہیے اور جو کام کرنا چاہیے ان میں سے خاص طور پر جو تاکید ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ عرض کرنا ہے، اور اس کی اصل وجہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی جو بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ اس امت کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا گیا ہے۔ آخری جو عشرے کی طاق راتیں ہیں، جو مجموعہ احادیث ہے اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی خوشخبری دی گئی۔ 5 راتیں ہیں، وہ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب یہ لیلۃ القدر جس کا قرآن میں ذکر ہے باقاعدہ طور پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا ہے، اور دوسری بات آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک رات کی عبادت۔ اچھا، یہ افضل کتنی ہے؟ 2 گنا ہے، 3 گنا ہے، 4 گنا ہے، یا اس سے بھی زیادہ؟ اس کا نہیں بتایا، یہ کہا ہے کہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو اب ایک رات پالی تو گویا کہ 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا اجر و ثواب پالی، جیسا کہ اس کی شان نزول میں بھی لکھا ہے علماء نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے مجاہد کا ذکر کیا کہ جس نے اپنی زندگی کے 80 برس جہاد میں گزار دیے، تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا، کتنا عرصہ اس نے جہاد میں گزارا۔ اور اسی طرح ایک اس شخص کا ذکر کیا کہ جو مستقل روزہ رکھتا تھا اور عبادت کرتا تھا اور جہاد میں گزارتا تھا اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور 80 سال سے زیادہ عرصہ اس نے اس طرح سے گزارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بنی اسرائیل کے ان مجاہدوں اور ان عبادت گزاروں کی بنسبت ایک تحفہ دے دیا کہ ایک رات اگر عبادت کرو تو 80 سال سے زیادہ عبادتوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ اس لیے ایک یکسو ہو کر کے کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، بیٹھتا آدمی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، خود بیٹھے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تمام راتوں میں بات دیکھیں، اب اس کا بھی تعین نہیں ہے۔ اچھا، تعین کیسے اٹھا دیا گیا؟ وہ جھگڑے کی وجہ سے اٹھا دیا گیا، 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ورنہ یہ بھی بتا دیا جاتا کہ یہ کون سی رات ہے۔ اور پھر اس میں امت کا ہی فائدہ ہے، اگر بتا دیا جاتا تو پھر اسی ایک رات میں عبادت کی جاتی، اب نہیں پتا تو اس لیے اب کئی راتوں عبادت میں گزار دی جاتی، تو اور زیادہ اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو آخری عشرے کی یہ راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر
قدر کے معنی ہی ہے عزت، مقام، مرتبہ۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو اس رات کو پالے گا اور اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی عزت اور قدر بڑھ جائے۔ یعنی پورا سال جو گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اللہ رب العزت اس ایک رات میں اگر اس نے اللہ کو راضی کر لیا، عبادت کر لی، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ان گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کی نگاہوں سے گر گیا ہوا ہوتا ہے انسان، اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے پھر سے عزت اور شرف عطا فرما دے۔ اس لیے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ بھی خاص طور پر کوشش کریں کہ یہ راتیں پانے کی، لیلۃ القدر پانے کی۔ اور جو نہیں اعتکاف بیٹھ رہے کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے، تو کم از کم ان راتوں میں وہ اپنے گھر میں رہ کر کے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، دعائیں کر کے، ذکر اذکار کر کے اللہ کو راضی کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرما دے، اور یہ صبح تک برکت والی ہوتی ہے، پوری رات برکت والی ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ فی، اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کی، اور یہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کو مصافحہ کرتے ہیں۔ اور 3 شخصوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی بخشش فرما دے۔ شراب پینے والا، خنزیر کا گوشت کھانے والا، اور تیسرا فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا اور خنزیر کا گوشت کھانا، ان لوگوں کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سب کی بخشش ہوگی۔ بہرحال جی، کوشش کی جائے شب قدر پائیں کہ رات کی مناسبت سے، اور جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور توبہ استغفار کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔